اتفاقاً جس شخصیت کی قبر کی بے حرمتی کا شیعہ کو کہہ رہے ہیں، متہم کر رہے ہیں، تاکہ یہاں فرقہ وارانہ فضا اٹھے. یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، کسی اور ملک کے اندر یہ نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. چونکہ یہ واقعہ قدیمی ہے اور یہ بھی داعش ہی کا کارکردگی ہے، یہ اس قبر کی بے حرمتی. چونکہ علاقہ بھی انہی کا تھا، مسلط بھی یہ تھے، ترکی ابھی وہاں پر ان کی سرپرستی کر رہا ہے. ابھی سورین فورسز داخل ہوئی ہیں، ابھی ان سے پہلے یہ قبر ویران ہو چکی تھی، تصویریں بھی اسی زمانے کی ہیں. لیکن یہاں پاکستان میں چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جاہل نادان لوگ ہیں، جذباتی احساساتی ہیں، وہ سوچتے سمجھتے نہیں اور واقعا نہیں سمجھتے. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اور حتیٰ پرنٹڈ میڈیا کے اوپر اور حتیٰ ریگولر میڈیا کے اندر دیکھیں آپ، مسلسل تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو ہوا دے رہے ہیں. یہ شخصیت جس کا متہم کر رہے ہیں کہ شیعہ نے ان کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، اتفاقاً تنہا بنو امیہ کا تنہا فرد ہے جس کو شیعہ احترام کرتے ہیں. ایک ہی فرد ہے جس کا احترام شیعہ کرتے ہیں پوری نسل بنو امیہ میں سے، یہی ایک فرد ہے، عمر ابن عبدالعزیز. یہ مروان ابن حکم کے پوتا ہے اور ان کا خلیفہ ہے، 7واں یا 8واں خلیفہ ہے بنو امیہ کے نسل سے. چونکہ اس کی مختصر سی حکومت رہی ہے، مروان کی حکومت کے بعد مروان کا بیٹا آیا اور پھر اس کے بعد یہ آیا، تیسرے یا چوتھے نمبر پہ یہ عمر ابن عبدالعزیز حاکم بنا. اس نے آتے ہی بہت سارے اچھے کام کیے، بنو امیہ کے ظلم و ستم کو ختم کیا اور لوگوں کو جو بنو امیہ کے ظلم و ستم سے متاثر تھے ان کی مدد کی، امداد کی، معاوضہ دیا. بہت اچھے اچھے کام کیے اس شخص نے. اور ان کاموں میں سے ایک یہ کیا کہ فدق جو خلیفہ اول کی حکومت میں لے لیا گیا تھا حضرت زہرا سے، اور امیر المومنین نے اپنی حکومت میں بھی واپس نہیں لیا، نہ امام حسن نے اپنی حکومت میں واپس لیا، وہ رہنے دیا. عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر یہ سادات کو واپس کیا، آل فاطمہ کو واپس کیا، فدق. اس کے بیٹے نے دوبارہ پھر لے لیا، ان کے فوت ہونے کے بعد، عمر ابن عبدالعزیز کے بعد اس کے بیٹے نے لے لیا، پھر ان سے اس کے بیٹے نے یا بھائی نے ان سے لے لیا. لیکن 2 سال تک یہ غالباً یا کچھ عرصے تک اہل بیت کے ساتھ واپس چلا گیا فدق. یہ ایک کام کیا. سب سے بڑا جو کام، جانانہ کام کیا اس شخص نے اور بہت باعظمت کام کیا، وہ یہ کہ تقریباً 70 سال سے امیر المومنین علیہ السلام پر لعن طعن بنو امیہ باقاعدہ رسمی طور پر کروا رہے تھے. جمعے کے اندر، مسجدوں کے اندر، ممبروں کے اوپر، خطیبوں سے درباروں کے اندر باقاعدہ خطبے کا جز بنا دیا گیا تھا. جس طرح ابھی شیعہ خطبہ پڑھتے ہیں نا کہ الصلاۃ والسلام علی اہل البیت واللعن علی اعدائہم، ان کو ٹوٹل کہہ دیتے ہیں مجموعی طور پر کہ لعنت ہو ان کے اعداء کے اوپر. وہ اپنے مخالفین کو نام لے کے کرتے تھے، باقاعدہ خطبہ اسی طرح پڑھتے تھے، حمد و ثناء پروردگار کرتے تھے، حمد و ثناء پروردگار کے بعد درود رسول اللہ پر، پھر اس کے اوپر نعوذ باللہ لعن کرتے تھے امیر المومنین پر. یہ معاویہ نے قانون بنایا تھا اور اس قانون کے مطابق سرکاری طور پر یہ کرنا پڑتا تھا ہر سرکاری خطیب کو، اور یہ کرتے تھے. یہ پہلا شخص آیا جس نے آ کر روکا کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اعلان کروایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس شخص کے تو بہت عظیم کارنامے ہیں، تشیع تو شکر گزار ہے اس شخص کا. اور نہ آج شیعہ عوام یا علماء بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس شخص کی تعریف کی ہے، وہ توصیف کی ہے. امام باقر علیہ السلام نے اس عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں معلوم ہے کیا کہا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن آل فرعون کی طرح ہے. جس طرح قرآن کریم میں ہے نا سورہ یاسین میں مومن آل فرعون ہے، ظاہراً سورہ یاسین میں ہی ہے غالباً، کہ مومن آل فرعون وہ شخص جو آل فرعون میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا،
اور اس کے نظام میں تھا، لیکن وہ درپردہ مومن تھا، موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، وہ چھپا ہوا تھا وہ شخص، اور موقع پڑنے پر آ کر اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دی اور خبر بھی پہنچا دی۔ مومن آل فرعون، بنو امیہ کے اندر یہ ایک ہی مومن انسان تھا جس کو امام باقر فرماتے ہیں یہ مومن آل فرعون ہے۔ اور دوسری تعبیر جو امام باقر علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نجیب بنو امیہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فی کل قوم نجیب یا لکل قوم نجیب، ہر قوم کا ایک نجیب ہوتا ہے۔ ہر قوم میں بدماش بہت ہوتے ہیں، ہر قوم میں فاسق فاجر بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک نجیب قوم بھی ہوتا ہے جس کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یعنی نجابت والا انسان، بزرگواری والا انسان، شریف انسان، ایسا باشخصیت انسان، باوقار انسان۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نجیب بنو امیہ ہے، یہ بنو امیہ کی نسل سے یہ ایک ہی نجیب نکلا ہے، مروان کا پوتا۔ مروان خود کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، باقی بنو امیہ کیا تھے، دو سلسلے تھے، ایک آل سفیان تھے اور ایک آل مروان، یہ آل مروان میں سے تھا، یہ دونوں آپس میں چچا زاد تھے، سفیان و مروان۔ اس کو تو بہت زیادہ سراہا ہے، بلکہ شیعہ روایات کے اندر ہے، مجھے نہیں معلوم، مطالعہ نہیں کیا میں نے اہل سنت کے ہاں بھی کہیں یہ روایت ہے یا نہیں تاریخی، لیکن شیعہ کے ہاں مسلمات میں سے ہے کہ اس کے اہل بیت کی حمایت کی وجہ سے یہ بہت 2 سال حکومت رہی، اور 2 سال میں اس نے یوں سمجھو کہ 20 سال بلکہ 70 سالہ بنو امیہ کی قباحتوں کا اس نے ازالہ کیا 2 سال کے اندر۔ اور اہل بیت کا اتنا گرویدہ ہو گیا، اتنا احترام تھا اس کے اندر اہل بیت کا، کہ شیعہ روایات کے اندر ہے کہ اس کو قتل ہی بنو امیہ نے کیا ہے، چونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ امام باقر علیہ السلام سے خصوصاً اس کا بہت انس تھا، وہ بہت قربت تھی، اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کہیں یہ سب کچھ امام باقر کو نہ سونپ دے، جس طرح مامون نے بعد میں آ کے کیا بنو عباس میں، کہ امام رضا علیہ السلام کو سونپنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بنو امیہ ڈر گئے کہ یہ اتنا قریب ہو گیا ہے امام باقر کے، کہیں یہ سب کچھ بنو امیہ کی خلافت ان کو نہ سونپ دے، لہٰذا انہوں نے اس کو قتل کیا۔ 39 سال کی عمر میں، جوانی میں، ابھی 40 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اور اس کو مار دیا۔ خلیفہ بننے سے پہلے، حاکم بننے سے پہلے، یہ بہت دلچسپ شخصیت ہے عمر ابن عبدالعزیز، اس کا رویہ، اس کی حکومت، اس کی طرز حکمرانی۔ اس نے حکومت سے پہلے یہ ایک بہت ہی بانکا قسم کا بندہ تھا، خوش پوش، تاریخوں میں لکھا ہے کہ خوبصورت بھی تھا، چہرے مورے میں خوبصورت بھی تھا بہت، اور بن ٹھن کے رہتا تھا، ہمیشہ بن ٹھن کے رہتا تھا، اور بہترین لباس، مقامی لباس نہیں پہنتا تھا جو عربوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہو، یہ روم سے اور باہر سے دوسرے لوگوں سے، علاقوں سے آیا ہوا لباس پہنتا تھا۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ ایک لباس ایک ہی دفعہ پہنتا تھا، 2 دفعہ دھو کے نہیں پہنتا تھا، ایک ہی دفعہ ایک لباس پہنتا تھا، پھر دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ اور اس کی کر و فر ایسی تھی کہ جس گلی سے گزرتا یہ، وہاں لوگ اس کو دیکھتے جیسے شہزادہ جا رہا ہے۔ عیاش، حد درجے کا عیاش تھا، یہ حد درجہ عیاش۔ اس نے اپنے چچا کی حمایت کی، سلیمان کی، ان میں بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس نے چچا کی حمایت کی، چچا نے پاداش میں اس کو اپنا جانشین قرار دیا۔ پھر اس وقت تک یہ اس طرح کی زندگی گزارنے والا تھا، عیاشی، بناؤ سنگار، اور جس طرح ایک عیاش بندہ ہوتا ہے، بانکا ہوتا ہے۔ جب اس کو حکومت ملی، اس میں ناگہان تبدیلی آئی، اور تبدیلی بھی روایات میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی نصیحت سے اس کے اندر تبدیلی آئی۔ امام باقر علیہ السلام نے 2 خط لکھے
ایک اس کے چچا کو لکھا اور ایک اس کو لکھا. اس کا چچا اس وقت سلیمان ابن عبد الملک یہ حاکم تھا. امام نے ایک خط اس کو لکھا اور اس کو بڑا نرم خط لکھا. وہ بہت ہی صفاق، جلاد اور بہت انتہا درجے کا پست انسان تھا، اور یہ چال چلن میں بہت بہتر تھا اس سے. امام علیہ السلام نے 2 خط لکھے. ایک جانشین کو لکھا جو یہی عبدالعزیز تھا، اور دوسرا سلیمان کو لکھا. سلیمان کو جو خط لکھا، جو خلیفہ تھا اس وقت حاکم، اس کو بہت نرم لہجے کا خط لکھا، دوستانہ زبان کا خط لکھا. اور اس کو بہت تند تلخ خط لکھا، ناصحانہ واعظانہ خط لکھا. اس نے دونوں خط دیکھے، دونوں خط آئے اس کے پاس، اس نے پڑھے، اور پڑھ کر پھر یہ امام باقر علیہ السلام کے پاس گیا. بلکہ اس نے پیغام بھیجا کہ دمشق سے پیغام بھیجا کہ امام باقر علیہ السلام کو جا کر پوچھو کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ میں تو اتنا برا نہیں ہوں، وہ بہت ہی برا ہے میرا چچا. وہ جو بہت برا ہے، آپ پر ظلم بھی کرتا ہے، آپ پر ستم بھی ڈھاتا ہے، اس کو آپ نے نرم خط لکھا ہے. اور میں جو نہیں ہوں اس طرح کا، مجھے آپ نے بہت سخت خط لکھا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ وہ فاسق و فاجر ہے، وہ نصیحت پذیر نہیں ہے. تو نصیحت پذیر ہے، تیرے اوپر نصیحت کا اثر ہوتا، اس لیے میں نے اس کو نصیحت نہیں کی، تجھے نصیحت کی ہے، کیونکہ وہ نصیحت سننے والا نہیں ہے. تو نصیحت سننے والا ہے، تجھے میں نے نصیحت کی ہے. اور پھر اس نے امام سے پوچھا کہ میں کیا کروں. امام علیہ السلام نے اس کو مختصر ایک دستور العمل دیا کہ یہ بن تو، اور اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس کو عملی کر کے چھوڑوں گا. یعنی یہ بھی شواہد ملتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے متاثر ہو کر اس نے یہ روش بدلی اپنی پہلے والی. حاکم بنتے ہی اس نے بیت المال بالکل چھوڑ دیا استعمال کرنا، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان بیت المال میں جمع کرا دیا. سابقہ خلیفہ نے جو اس کو تحفے دیے ہوئے تھے وہ سارے واپس بیت المال میں جمع کر دیے. اپنی بیوی کے جوڑے اور زیورات سارے جو بیت المال سے بنے ہوئے تھے وہ سارے بیت المال میں جمع کر دیے. اس نے ہر چیز اس نے واپس بیت المال میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کو ایک انگوٹھی تھی اس کے پاس، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی جو کسی اور ملک سے خراج میں آئی تھی، اور سلیمان نے اس کو ہدیے کے طور پر دے دی تھی. اس نے ایک دن اپنے ہاتھ میں دیکھا، وہ انگوٹھی نظر آئی، تو اس نے کہا یہ بھی بیت المال کی ہے، لہٰذا وہ انگوٹھی بھی اتار کے بیت المال میں دے دی. اور بالکل ایک معمولی انسان کی زندگی بسر کرنے لگا. اور ہر چیز اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بنو امیہ نے جس کا جو کچھ لوٹا ہے وہ بیت المال سے وصول کر لو. ایک مفصل داستان ہے اس کی. اس کا تو شیعہ کے اندر بہت احترام ہے، اس کو تو بہت تمجید کیا ائمہ خدا علیہ السلام نے. اس کو شیعہ کیوں کریں گے بے حرمتی؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اگر کسی کو تکلیف دی ہے، دل دکھایا ہے، تو وہ بنو امیہ کے ناصبیوں کو دل دکھایا ہے، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ شفقت کی ہے، اہل بیت کے ساتھ رحمدلی دکھائی ہے، اور اہل بیت کو ان کا حق لوٹایا ہے، اور امیر المومنین پر لان تان بند کروائی ہے. اور امام باقر نے جس کو کہا ہے نجیب بنو امیہ ہے، یہ آپ شیعہ کو کیسے متہم کر سکتے ہیں؟ یہ سوائے بے روزگاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. روزگار تمہارا بند ہے، تمہاری ابھی دکان چلتی نہیں ہے، تم جو تفرقہ بازی کرتے ہو، کیونکہ یہ تو جاری رکھتے ہیں شرارت و شیطنت اپنی ناصبی طبقہ، لیکن اب لوگ کسی حد تک آگاہ ہو چکے ہیں، ان کے اس ورغلانے میں نہیں آتے. ہر چند نادانوں سے بھی ملک بھرا ہوا ہے. ایسے بھی موجود ہیں احمق جو اندھا پن دکھاتے ہیں. چند گروہ ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، ناصبی جو متاسفانہ بڑھ رہے ہیں روز بروز پاکستان کے اندر، چھپے ہوئے ظاہر ہو رہے ہیں. میں یوں نہیں کہوں گا بڑھ رہے ہیں، چھپے ہوئے تھے اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور ناصبیوں کی علامت یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کرتے ہیں. اہل بیت کو برا بھلا نہ بھی کہتے ہوں، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے. ایک یہ طبقہ ہے، اور ایک
دوسری طرف جو فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے وہ MI6 کا بنایا ہوا گروہ ہے پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی، جن کا کام فرقہ وارانہ گفتگو کرنا، دل آزاری کرنا، بے حرمتی کرنا، مقدسات کی توہین کرنا، دوسرے فرقوں کی دل آزاری اور کرنا اور ان پر حملے کرنا ہے۔ یہ چند گروہ ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی دکان چلتی ہی اس وقت ہے جب ملک کے اندر یہ فضا ہو، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جاری فضا ہے وہ قدر گزشتہ کی نسبت بہتر ہے، اور آئندہ کے لیے امید اس لیے بہتر کی جا سکتی ہے کہ بہت سنجیدہ شخصیات، بہت اچھے علماء، بہت ہی مثبت سوچ والی شخصیات اس میدان میں عملاً فعال ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے اندر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فرقہ باز اس دفعہ بھی ناکام ہوں گے اور ان کا تیر خالی جائے گا انشاءاللہ، اور پاکستان اس لہر سے بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔